بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کے قصے کے متعلق ذکر ہے۔ فرعون یہ ایک بادشاہ، مصر کے اندر اس کی زبان میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور مصر کی زبان میں وزیر کو عزیز کہا جاتا تھا۔ تقریباً وہ بھی بادشاہ کے ہی زمرے میں آتا تھا۔ تو یہ فرعونوں کی ایک لڑی تھی، نسل در نسل تھی، یعنی خاندانی حکومت تھی۔ جیسے آج بھی کئی ملکوں کے اندر خاندانی حکومتیں ہیں جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ شریعت جو ہے وہ بادشاہت کو جائز کسی صورت نہیں سمجھتی۔ اس کی کافی قباحتیں ہیں۔ جب ایک خاندان مسلط ہو جائے، حکمران بن بیٹھے، بادشاہ بن بیٹھے، تو وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں تمام غریب اور امیر اور حکمران سب قانون میں کیا ہے؟ برابر۔ جبکہ اسلام میں سب برابر ہیں قانون کے اندر، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، سب برابر ہے۔ اس میں بادشاہ تو ہوتا ہی نہیں نا، حرام ہے بادشاہ۔ تو فرعون جو تھا، فرعون کی جو ایک لڑی تھی، ایک فرعون نہیں تھا، ایک لڑی تھی ان کی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، ایسے یہ چلتے آ رہے تھے۔ آخری فرعون جس کے دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو کسی نے فرعون کو بتایا تھا کہ تیری حکومت میں کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل سے جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کوئی بچہ پیدا ہوگا، میں اس کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا، تو میرے خلاف پیدا کیسے ہوگا؟ تو اس کی عادت تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، جو لڑکے پیدا ہوتے، ان کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور ان کے جو بڑے تھے، کیا اس کو نجومیوں نے یہی بتایا تھا نا کہ بچہ پیدا ہوگا، یہ جو بڑے ہیں یعنی جو ان کے بچوں کے باپ تھے، ان کو تنگ کرتا تھا۔ ان کو قتل تو نہیں کرتا تھا لیکن تنگ کرتا تھا۔ اس کے خیال میں تھا کہ انہی میں سے وہ بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جو کہہ رہا تھا، یہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے، جو کہہ رہا تھا کہ میں کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، میں مار دیا کروں گا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہی کے گھر میں جوان ہوئے، خود جوان کیا۔ یہ اللہ کا ایک کرشمہ ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ کا فیصلہ تو اٹل ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ اگر تم توبہ کرتے تو ہو سکتا ہے بچت ہوتی، جیسے پورا موقع ملا فرعون کو۔ اب فرعون کا معاملہ کیا تھا؟ فرعون یہ جیسے ہمارے ملک کے اندر یہ نواز شریف جیسے لوگ، خاندان لوگ، بظاہر تو یہ ہمارے اندر ملک کے اندر جمہوریت ہے، لیکن خاندانی مسلط ہے نا۔ وہ اس سال ہماری حکمرانی ہوگی، اس سال ہماری حکمرانی ہوگی، یعنی خاندان بادشاہت ہے یہ تقریباً، کہ 5 سال جو یہ باری لے گا، ایک وہ لے گا، یعنی بادشاہوں کے اندر معاہدے ہی ہیں۔ جمہوریت تو نہ ہوئی۔ تو فرعون جو تھا وہ بھی ایسے ہی خاندان کی شکل میں مسلط تھا، اور اس کی اور قومیں بھی غلام تھیں۔
صرف یہی قوم، ایک قوم غلام نہیں تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، اسی کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور قومیں بھی غلام تھی اس کی. غور سے سن رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں، اور قومیں بھی غلام تھی، لیکن بنی اسرائیل قوم کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ مزاحمت کرتی تھی، آئے روز تحریکیں چلاتی تھی، آئے روز وہ بغاوت کرتی تھی، اس لیے اس قوم کے اوپر زیادہ وہ سختی کرتا تھا. یہ وجوہات تھی. پھر نجومیوں نے جب یہ بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. وہ لڑکا پیدا ہوتا اس کو مار دیتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا، اور جو ان کے بچوں کے باپ ہوتے تھے ان کو تنگ کرتا، ذلیل کرتا. تو اللہ کا تو فیصلہ اٹل تھا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے ان کو پانی میں بہا دیا اللہ کے حکم سے. وہ پھر فرعون کے محل کے ساتھ ہی آ کے ٹھہر گیا. اس کو اس کی بیوی نے، بے اولاد تھا یہ آخری جو فرعون تھا، تو ان کے خیال میں تھا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، چلو ہمیں اللہ نے بچہ دے دیا تو ہم اس کو پالیں گے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ وہی لگتا ہے. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہی کے گھر میں جوان ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. پھر وہ جب یعنی شادی کر کے دوبارہ اللہ کے حکم سے ان کو اللہ کا حکم سنانے کے لیے آئے فرعون کو، تو فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس کیا نشانی ہے کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو. یہ ہوا تھا نا، واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک کبتی آپ سے جاں بحق ہو گیا تھا، آپ نے اس کو مارا، تھپڑ مارا یا مکہ مارا یا کچھ مارا، وہ جاں بحق ہو گیا تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے نکل گئے، اور جگہ چلے گئے. وہاں سے جب شادی کر کے دوبارہ واپس آئے ہیں تو نبوت راستے میں نبوت کا ان کو اللہ تعالیٰ نے، نبوت تو پہلے ہی ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن نبوت کو اعلان کرنے کا حکم آ گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میری تو زبان کے اندر لکنت ہے، پھر مجھے میرا بھائی ہارون دے دو، وہ بھی نبی جو کہ میری بات کو بیان کر سکے. تو پھر جب وہ جو ہے نا سیدنا فرعون کی طرف آیا تو فرعون کو کہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو میں تمہیں اللہ کا ڈر سنانے آیا ہوں. تو کہتا ہے تو پہلے آدمی کو مار کے قتل کر کے چلا گیا، تو اب تم نبی بن کے آ گئے ہو، کیا تمہارے پاس نشانی ہے کہ تم واقعی نبی ہو؟ انہوں نے وہ پہلے ہاتھ کو بغل میں رکھا یا ڈنڈا انہوں نے پھینکا، دونوں میں سے پہلے ایک کام ہوا. انہوں نے ڈنڈا نیچے پھینکا تو بہت بڑا وہ سانپ بن گیا، ثعبان بن گیا، جس کو ہم ایناکونڈا کہتے ہیں. تو وہ اتنا بلند ہوا، مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس کا جو اوپر کا منہ تھا اس فرعون کے محلوں کے اوپر نظر آ رہا تھا. اتنا بڑا وہ سانپ بن گیا. پھر جب اس کو ہاتھ لگایا پھر وہ ڈنڈے کا ڈنڈا ہی بن گیا. وہ ڈنڈا جو عصا ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے، پہلے سیدنا آدم کے پاس تھا، پھر انبیاء کرام سے ہوتا سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس آیا، ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر غالباً جہیز میں ملا ان کو، کچھ ایسے ہوا ہے. بار وہ ڈنڈا جو ہے نا انہوں نے ہاتھ لگایا سانپ کو تو وہ پھر وہ ڈنڈا بن گیا. اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بغل کے اندر رکھا ہے تو وہ روشن ہو گیا، باہر نکالا تو سورج کی طرح وہ روشن ہوا ہاتھ. تو فرعون کہتا ہے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو بہت بڑا جادو ہے. پھر اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ تم جو نا جادو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. جادو اتنی دیر ہی رہتا ہے جتنی دیر جادوگر نے اس کی طرف نظر رکھی ہو، جو ہی نظر ہٹتی ہے جادو ختم ہو جاتا ہے.
جادو ایک دھوکہ ہے، یعنی جو انسان کو دکھایا جاتا ہے نا کہ تم یہ ہو، تو وہ انسان تصور کر لیتا ہے میں یہی ہوں. جیسے انسان خواب میں اندر کچھ کھا رہا ہوتا ہے، یا کیسے دن کے اندر ہی وہ کسی غلط فہمی کے اندر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو یہ چیز ہے. وہ انسان کو بہکایا جاتا ہے. جادو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یعنی حقیقت میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مستقل رہے گا. جادو تو ہے لیکن ایک دھوکہ ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن دھوکے کے ساتھ. تو معجزہ تو وہ حقیقت ہے نا، معجزہ حقیقت ہوتی ہے، کرامت حقیقت ہوتی ہے. بات سن رہے میری؟ ہے بات سن رہے میری؟ تو جب دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے، پھر جادوگروں کو بلایا، فرعون نے، جگہ مقرر ہوئی. تو یہ بنی اسرائیل کے اندر جادو آج بھی بہت زیادہ ہے. جادو لوگ آج بھی بڑا سیکھتے ہیں، یہود آج بھی بڑا جادو سیکھتے ہیں. ان کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں جادو سیکھنے کی، جس کی وجہ سے وہ دوسری قوموں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آخری جو ہوگا ان کے درمیان میں وہ دجال ہوگا. دجال کا مطلب ہے، دجل کا مطلب ہے دھوکہ. تو بہت بڑا دھوکہ ہوگا، بہت بڑا دھوکہ ہوگا، وہ وہم ہوگا. اس کے دھوکے میں لوگ آئیں گے. مطلب کیا ہے، یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے نا، یہ جادو سیکھتی آئی ہے، یہ دھوکہ سیکھتی آ رہی ہے. سیدھے ہو کے بیٹھو. ہاں، تو یہ آخری جو ان کے اندر پیدا ہوگا، آخری جو نمودار ہوگا وہ دجال ہوگا. وہ بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے کہ وہ یہود آج بھی جو ہے نا یہ جادو کو سیکھتے ہیں. ان کی کلاسز ہیں باقاعدہ، لوگوں کے ذہنوں کے اوپر یہ جادو کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. پھر وہ انہوں نے جادوگروں کو میدان کے اندر اکٹھا کیا. جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی، وہ سانپ نظر آنے شروع ہو گئے. ایسے لگ رہا ہے جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے گھبرائے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، پھینکو اس کو، عصا کو. وہ عصا پھینکا، وہ سانپ بہت بڑا سانپ بن گیا. وہ سارے کے جو سانپ نظر آ رہی تھی نا رسیاں، جادو ایسی دھوکہ دکھایا جاتا ہے نا، اصل میں تو وہ رسیاں ہی تھی، لیکن جادو کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر یہ بٹھا دیا گیا تھا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ رسیاں نہیں، اصل میں سانپ ہیں، سانپ بن چکے ہیں. ایک دھوکہ ہے نا جادو، ہے تو وہ رسی ہیں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں سانپ بھاگ رہے ہیں. کیونکہ جیسے انسان اندھیرے میں جاتا ہے تو آگے کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے یہ سانپ ہوگا، ڈر جاتا ہے. ہوتا ہے نا، کوئی چیز ادھر کوئی حرکت کر رہی ہے، کوئی بھی حرکت نہیں، ایک ڈر جاتا ہے. ایسے ہی وہ بھی جادو کے ذریعے ہے رسیاں تھیں، لیکن وہ نظر سانپ آ رہے تھے جادو کے دور سے. تو وہ عصا جب پھینکا وہ سب کے سب ہڑپ کر گیا. جب ہڑپ کر گیا تو جادو کا اثر تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. تو جادوگروں نے دیکھا ہے کہ جادو کا اثر تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو رسیاں وہ نگل گیا ہے، سانپ نما رسیاں نگل گیا ہے سانپ، تو اس کا وقت بھی ختم ہو گیا. انہوں نے عصا اٹھا بھی لیا ہے، تو رسیاں کدھر گئی ہیں؟ تو یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو معجزہ ہے. اس لیے وہ جھک گئے، سجدے میں پڑ گئے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے. اس کی تفصیل بیان کریں گے، یہ ابھی میں چھوٹی چھوٹی باتیں اندر سے بیان کر رہا ہوں. یہ باقاعدہ طور پہ ایک تفصیل کے طور پہ ہم یہ درس کے اوپر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے.